من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہے ہدایت پانے والا، ومن یضلل، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی کے راستے پر جانے دے، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ گمراہی کا راستہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گمراہی پسند ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ کھولا ہوا ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے کوئی ہدایت کے راستے پر چلا جائے، چاہے کوئی گمراہی کے راستے پر چلا جائے۔ اب اگر اللہ چاہے تو اللہ یہ جو گمراہی پر راستے پہ جا رہا ہے اس کو روک سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو روک سکتا ہے، اگر وہ روک لے تو امتحان نہ ہو، اس لیے وہ نہیں روکتا، وہ جانے دیتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ راستہ اس نے چھوڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتا، انسان اپنی مرضی سے اپنے کسب سے جاتا ہے، جو نیکی کے راستے پر جاتا ہے۔ تو اصل میں چونکہ گمراہی کا راستہ بھی اور ہدایت کا راستہ بھی اپنے ایجاد کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی ہدایت دے، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی اللہ اس کو گمراہی کے راستے پر جانے دے رہا ہے، کون شخص اس کو روک سکتا ہے؟ قانون عدل، قانون کے مطابق وہ ادھر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، ادھر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، لہذا اس قانون کے مطابق جو گمراہی کے راستے پر جاتا ہے فاولئک هم الخاسرون۔